اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ عزیزان محترم، آیت اللہ دستغائب اپنی کتاب میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، ایک شخص کا واقعہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو حالت نزا کی کیفیت میں تھا، آخری وقت میں تھا، تو کہتے ہیں کہ ان کو اس شخص کو تلقین پڑھائی گئی، کلمہ پڑھایا گیا کہ کہو لا الہ الا اللہ، خدا پر ایمان لے کر آؤ، کہو خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو اب عزیزو لکھا ہے آگے کہ بڑی مشکل سے اس نے پہلا کلمہ پڑھا، کلمے کا دوسرا حصہ بھی پڑھا بہت مشکل سے، لیکن جب تیسرا حصہ کہ جب لوگوں نے کہا کہ پڑھو علی ولی اللہ، تو اس نے اشارہ کر دیا کہ نہیں، میں نہیں پڑھ سکتا، نہیں پڑھا جا رہا۔ ایسے میں اس کی عجیب سی حالت ہوئی اور وہ بے ہوش ہو گیا، جبکہ آخری وقت تھا۔ جب وہ بے ہوش ہوا اس کو ہاسپٹل لے کے گئے لوگ، کہتے کہ جب وہ ٹھیک ہوا، جب وہ ہوش میں آیا تو کہتے کہ دوبارہ میں اس کی خدمت میں جب گیا تو پوچھا کہ جب ہم تمہیں اس وقت کلمہ پڑھا رہے تھے تو دو بول تم نے کہے، تیسرا کیوں نہیں بولا تم نے؟ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب آپ مجھے تلقین پڑھا رہے تھے تو ایک بہت بڑا ڈیول ہے، ایک بہت بڑا شیطان ہے اور اس کے ہاتھ میں زنجیریں ہیں، اس کی یہ تینوں حلقے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ جب آپ نے کہا پڑھو تو مجھے بہت سخت ہوئی کیونکہ وہ زنجیر کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ بہرحال میں نے پھر بھی توحید کا اقرار کیا، توحید کو اپنی طرف لے لیا۔ پھر جب آپ نے کہا نا کہ محمد رسول اللہ کہو، تو کہا کہ وہ بھی اس نے کھینچنے کی کوشش کی، مگر وہ بھی میں نے اس سے لے لی، بہت مشکل سے لی۔ لیکن وہ شخص کہتا ہے کہ جب آپ نے کہا نا کہ علی ولی اللہ کہو، تو اس نے اپنے ہاتھ میں کس کے زنجیروں کو پکڑا، اپنے ہاتھ میں رکھی، اور ایک ہاتھ میں اس نے مجھے ایک تھیلا دکھایا، ایک بیگ دکھائی، کہا کہ اگر جو زنجیریں کھینچ رہا تھا، اس نے کہا کہ اگر یہ تم نے گواہی دے دی نا تو یہ تمہارا سارا جتنا بینک بیلنس ہے، جتنا پیسہ ہے، جتنا مال ہے، تمہیں کچھ نہیں ملنے والا۔ تو کہہ رہا ہے کہ اسی وقت میں نے کہا کہ یہ میری ساری جمع پونجی ہے، یہ اگر چلی گئی تو پھر کیا ہوگا؟ تو کہتے کہ ایسے میں اچانک سے میں نے دیکھا کہ کوئی نورانی ہستی آئی، نورانی شخصیت آئی، اس نے اس دیو کو، شیطان پر پاؤں رکھا اور اس کو دبا دیا، اور اچانک سے وہ علی ولی اللہ کی زنجیر میرے ہاتھ میں آ گئی، تو میں مرنے کے بجائے میں بچ گیا اور میں بے ہوش ہو گیا، اور پھر میں نے اپنے آپ کو بستر پہ پایا۔ تو عزیزان محترم، حب دنیا کی محبت، آخری لمحوں میں کلمہ پڑھنے نہیں دے گی۔ یہ آسان نہیں ہے، یہ کہانیاں نہیں ہے عزو، یہ حقیقت ہے، یہ دنیا کی محبت ہی ہے جو ہمیں آخری وقت میں ہماری زبان کو بند کروا سکتی ہے، ہمیں کلمہ نہیں پڑھنے دے گی، یہ ہم سے ہمارے ایمان کو چھین لے گی آخری وقت میں۔ شہید دستگیب ایسے بہت سے واقعات کو بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک اور شخص کا واقعہ بیان کیا کہ جب ایک شخص کو تلقین کے جملے پڑھائے گئے کہ کہو ائمۃ الابرار، کہ ائمہ صرف یہی ہے، تو کہتے اس نے اشارہ کیا کہ نہیں بول پایا، اشارہ کیا، اس کے کمرے میں ایک صندوق رکھا تھا، تو کہتے کہ جب صندوق کو کھولا گیا تو صندوق میں ایک سند تھی، ڈاکیومنٹ،
ایک پیپر تھا اور اس طرف اس نے اشارہ کیا، اور جب وہ صندوق کو کھولا گیا، اس پیپر کو، اس پرچی کو لایا گیا، تو اس شخص نے کہ جو مرنے والا تھا اس نے اس کو پھاڑ دیا، اور اس کی صحت پھر ٹھیک ہو گئی، صحت یاب ہو گیا۔ آخری وقت تھا جبکہ، لیکن جب اس نے اس پرچی کو پھاڑا تو اس کی صحت ٹھیک ہو گئی۔ تو چند دنوں کے بعد لوگوں نے اسے سوال کیا کہ یہ کیا تھا؟ تو وہ کہتا ہے کہ جب تم مجھے کہتے تھے نا کہ ائمہ کو مانو، ائمہ کو ماننے کے لیے تلقین پڑھو، تو کہتے کہ ایک شخص ایک شیطان اس صندوق کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا، اور اس صندوق میں جو سند تھی وہ میں نے کچھ پیسے دے کر گروی رکھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں اقرار کرنے لگتا تھا نا، وہاں جو کھڑا ہوا جو شیطان تھا وہ کہتا تھا کہ میں پھاڑ دوں گا، اور یہ جو سند تھی یہ مجھے میری جان سے زیادہ عزیز تھی۔ کہتے جیسے ہی مجھے تھوڑا سا موقع ملا، میں ہوش میں آیا، میں نے سوچا کہ پہلے تو میں اس کو پھاڑوں تاکہ میں آخری وقت میں کلمہ پڑھ سکوں، ائمہ کی ولایت کا اقرار کر سکوں۔ تو عزیزان محترم، یہ جو دنیا ہے نا جو ہم جمع کر رہے ہیں، جتنی محبت بڑھتی جائیں گی، آخری وقت میں جان کا نکلنا سخت ہو جائے گا۔ اتنی ساری زندگی میں محنت کی اور آخری وقت میں، اور شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ آخری وقت میں اس کا ایمان لے جاؤں میں۔ تو عزیزو، بہتر ہے کہ ہم اسی دنیا سے ہم اپنے خدا سے رابطہ قائم کر لے۔ یہ دعائیں کیوں ہیں؟ جب ہم دعائیں پڑھے تو ہمارا دل شکستہ ہونا چاہیے، ہماری دل سے، قلب سے دنیا کی محبت کم ہونی چاہیے۔ ہمیں ہماری اوقات، جب ہم دعا پڑھتے نا، کوئی دعا کا ترجمہ آپ اٹھا کے دیکھے، بہت بہترین الفاظ ہوتے ہیں۔ مولا کیسے دعا پڑھ رہے ہیں، دعائے عرفہ کو ہم دیکھیں، ہمیں ہماری اوقات یاد آ جاتی ہے کہ خدا ہے کیا اور میں کیا ہوں، کہ جب میں ہاتھ پھیلاتی ہوں، جب میں گریہ کرتی ہوں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہم لوگ، تو دنیا کی محبتیں دور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم غرور اور تکبر میں چلتے رہے، کبھی کسی سے کچھ مانگے نہیں، ہمارے پاس الحمدللہ اگر ہم سب کچھ ہمارے پاس ہو، تو تھوڑے عرصے میں کیا ہوتا ہے کہ انسان میں غرور آ جاتا ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے کسی سے مانگنے کی، میرے پاس تو سب کچھ ہے۔ یہی غرور اور تکبر عزیزو انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اسی لیے کہا ہے کہ 5 وقت سجدے کرو، اور سجدے بھی ایسے ہو کہ ہم اپنے مولا و آقا کو دیکھیں، دنیا کو دکھانے کے لیے سجدے نہ کرے، بلکہ سجدے میں عزیزان محترم اپنے گناہوں کا اقرار کرے، ایسے سجدے کرے کہ جب ہم اس سجدے سے سر اٹھائیں نا تو ہم گناہوں سے پاک اور صاف ہو جانے چاہیے۔ ہمارے عزیزوں، ہمارے اندر انکساری پیدا ہو جائے۔ اور جو سید الساجدین کے ماننے والے جو ہوتے ہیں نا، ان کے سجدے بہت طولانی ہوتے ہیں۔ امام کے سجدوں کے لیے ملتا ہے کہ امام کے سجدوں کے نشان ایسے تھے کہ امام سال میں کئی دفعہ ان کو کٹواتے تھے۔ اور میں خود اپنا کہوں کہ میں تو سجدہ کرتی، تو میرے سجدے میں تو ہم خود سوچے کہ ہمارے سجدے میں کیا ہے۔ ظاہراً تو ہم خدا کو سجدہ کر رہے ہیں، لیکن قلب تو میرا دنیا کی طرف کہیں اور جھکا ہوا ہے۔ بہرحال دنیا کی لذتوں کو اپنے دل سے نکالے، تبھی ہم آخرت کے لیے کچھ تیاری کر سکیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔